میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، سامعین و ناظرین، اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم، شفیع معظم، نور مجسم، خاتم پیمبراں، خلاصہ کائنات، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ پاک ہم سب کی جمعۃ المبارک کی با ادب حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دوستان محترم، ربیع الاول شریف کا مبارک مہینہ جاری ہے۔ اس ماہ مقدس کی نسبت اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی ذات کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو وہ عزتیں، وہ شانیں عطا کی ہیں جو کسی اور نبی کو عطا نہیں کی۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، تیسرے سپارے کی پہلی آیت ہے۔ مالک فرماتا ہے کہ ہم نے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے، لیکن جو فضیلت اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کی، قرآن پاک کے اسی تیسرے سپارے کے اندر سورۃ البقرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق سے پہلے سارے نبیوں کی روحوں کو جمع کیا، نبیوں کی روحوں کو جمع کیا اور ان سے ایک وعدہ لیا۔ کیا وعدہ لیا؟ وہ وعدہ کیا تھا؟ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے نبیو، کہ اگر تمہاری نبوت کے دوران اگر میرا نبی آ جائے، میرا نبی محمد مصطفیٰ آ جائے، پھر کیا کرنا ہے؟ اپنے کلمے چھوڑ دینے ہیں، میرے محبوب محمد کا کلمہ پڑھنا شروع کر دینا ہے، میرے نبی کی مدد بھی کرنی ہے، میرے نبی پر ایمان بھی لانا ہے۔ دیکھیں، یہ ہر امت کا ایک ایک نبی ہے، لیکن امام سبکی فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ صرف ہمارے نبی نہیں بلکہ اللہ کے 1.25 لاکھ نبیوں کے بھی نبی بن کر آئے۔ ہم نے تو حضور کا کلمہ پڑھا ہی پڑھا ہے، لیکن اللہ کے جتنے نبی ہیں، حضرت آدم نے بھی کلمہ جن کا پڑھا وہ بھی ہمارے نبی، حضرت آدم بھی پڑھتے رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، حضرت شیس پڑھتے رہے لا الہ الا اللہ، پڑھتے رہے برکت کے لیے محمد رسول اللہ، حضرت نوح نے بھی پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، حضرت ابراہیم نے بھی یہی کلمہ پڑھا، اسماعیل علیہ السلام نے بھی یہی کلمہ پڑھا، حضرت موسیٰ نے بھی یہی کلمہ پڑھا، حضرت عیسیٰ نے بھی یہی کلمہ پڑھا۔ غرض یہ کہ 1.25 لاکھ نبی اگر اس دنیا میں آئے ہیں، وہ اس دنیا میں آئے ہیں تو میرے آقا کی بشارتیں دیتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ ہم خادم ہیں، ہم غلام ہیں، ہمارا آقا و مولا محمد عربی تشریف لا رہے، حضور کی آمد کے ڈنکے بجاتے رہے۔ بہرحال اللہ نے جو مقام و مرتبہ اپنے نبی کو عطا کیا وہ کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ کائنات کے اندر سب سے زیادہ عزت والا مرتبہ ہمارے نبی کا ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ آقا علیہ السلام کی ذات طیبہ کا حسن کیسا ہے، اللہ نے اپنے نبی کو کس طرح کا حسن عطا کیا۔ بھئی ایک بات کی طرف توجہ رکھیں، انسان کا حسن اس کی آنکھوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ آنکھوں کی۔ میری گفتگو بڑی قیمتی ہے آج کی، اس کو ضائع نہیں کرنا۔ آنکھیں اگر خوبصورت ہیں تو چہرہ بھی 80% چہرہ خوبصورت لگتا ہے اگر انسان کی آنکھیں خوبصورت ہوتی ہیں۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب محمد کی آنکھوں کو کس طرح بنایا ہے۔ چہرہ تو ایک طرف،
حضور کی آنکھوں کا ذکر کرتے ہیں کہ میرے آقا کی آنکھیں کتنی بے مثال ہیں. سب سے پہلے پوچھتے ہیں مولا علی شیر خدا سے. مولا علی شیر خدا سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں بتائیں حضور کی آنکھیں کیسی تھیں. کسی نے پوچھا حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہ بتائیں آقا کی آنکھیں کیسی تھیں. تو مولا علی مسکرا کر فرمانے لگے آقا علیہ السلام کی آنکھیں موٹی موٹی. حضور کی بات کو سن کر سبحان اللہ کہنا یہ مومنوں کا شیوا ہے. حضور کی حسن کا تذکرہ ہو رہا ہے. میں کوئی کسی فلمی ایکٹروں کا ذکر نہیں کر رہا, یہ اپنے نبی کا امام کا ذکر کر رہا ہوں. لہٰذا حضور کی آنکھ کا ذکر ہو رہا ہے, ذرا جھوم کے بولا کریں سبحان اللہ. آقا کی آنکھیں موٹی موٹی, مولا علی فرما رہے ہیں, اور آقا علیہ السلام کی پلکیں لمبی لمبی, اور آنکھوں میں جو سفیدی تھی بہت زیادہ سفید, جو سیاہی تھی بہت زیادہ سیاہ, اور اس سیاہی کے اندر سرخ رنگ کا ڈورا تھا. مولا علی فرماتے ہیں جو بھی میرے آقا کی آنکھوں کو دیکھ لیتا مست ہو جاتا. زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے, لٹ گیا وہ جس نے بھی محمد کی ادا دیکھی ہے. حضور کی آنکھوں کا یہ کمال ہے. اچھا یہ تو چلو مولا علی ہے نا, ماں سے بڑھ کر اپنے بچے کے بارے میں کوئی نہیں بتا سکتا. جس طرح ماں جانتی ہے نا, ماں اپنے بچے کا ذکر کرتی ہے, کوئی اور نہیں بتا سکتا. تو آئیں پوچھتے ہیں سب سے پہلے سیدہ بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا سے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں عقیدہ اہل سنت عطا کیا ہے. ہم حضور کی ہر نسبت کا حیا کرتے ہیں. آج کے دور کے اندر ایسے بدبخت لوگ بھی آ گئے جنہوں نے معاذ اللہ میرے آقا کی ماں کے بارے میں کفریہ جملے کہے, اور انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ وہ جہنم کا ایندھن بنے گی, وہ جہنم میں جائیں گی. انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. میں نے کہا تو اپنے کلمے کی خیر منا. کائنات کے اندر اگر کسی کو بھی کلمہ ملا ہے تو صدقہ ہے والدین مصطفیٰ کا. قرآن کے اندر سورۃ یونس کا ذکر ہے, اور اس میں ایک مچھلی ہے جس نے 40 دن تک اللہ کے نبی یونس کو پیٹ میں رکھا. قرآن کہتا ہے, حدیث کہتی ہے کہ وہ مچھلی جنت میں جائے گی جس نے یونس نبی کو اپنے پیٹ میں رکھا. میں نے کہا مولوی صاحب جا کر عقل کا علاج کراؤ. نہ تم نے قرآن پڑھا نہ حدیث پڑھی, اور تم امت کو گمراہ کرنے آ گئے, اور تم نے معاذ اللہ کس کی ماں کے بارے میں کیا جملہ کہہ دیا. اللہ اکبر. کبھی ہم سے سنا ہوتا, کبھی ہم سے کہا ہوتا, ہم تمہیں بتاتے کہ سرکار کی ماں کا مقام کیا ہے. ارے قرآن کہتا ہے وہ مچھلی جس نے 40 دن یونس نبی کو پیٹ میں رکھا, ارے وہ تو جنت میں جائے جس ماں آمنہ نے 9 ماہ تک محمد کو پیٹ میں رکھا ہو. تو خود فیصلہ کرو کہ سیدہ کی شان کیا ہوگی. سیدہ آمنہ سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں بتائیں آقا کی آنکھیں کیسی تھی, حضور کی آنکھیں کیسی تھی. سبحان اللہ. سیدہ آمنہ کا وہ بیان اتنا زبردست, بڑے بڑے عربی زبان کی لغت رکھنے والے آپ کی ان جملوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جو سیدہ نے جملے کہے, کہا کہ جب میرے بیٹے محمد کی ولادت ہوئی, خارج منی نور, مجھ سے نور نکلا. کیا نکلا؟ سیدہ کہہ رہی ہیں نور. اللہ پاک فرما رہا ہے تمہاری طرف نور آ گیا. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم جب بھی دیکھتے تھے سرکار نور علی نور. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ. ہر کوئی نور کہہ رہا ہے, لیکن آج کا مولوی کہتا ہے نہیں نہیں بشر تھے, میرے جیسے بشر تھے. اللہ اکبر. سیدہ کہتی ہے مجھ سے نور نکلا, اور میں نے اس نور کی برکت سے شام کے محلات کو دیکھا. شام کے محلات کو دیکھا. اگر سیدہ آمنہ شام کے محلات کو دیکھ سکتی ہیں تو محمد عربی اپنے غلاموں کو نہیں دیکھ سکتے. سیدہ آمنہ نے کہا کہ میں نے شام کے محلات کو دیکھا. پھر کیا ہوا؟ پھر میں نے اپنے بیٹے کی طرف توجہ کی. کانا مکحولا مسرورا مطیبا مطہرا مغسولا مختولا کان ساجدا للہ ورافعا یدیہ الی السماء. اب ایک ایک جملہ سبحان اللہ کہنے کے قابل ہے.
پہلے جملے کو سنے کہا کہ جب میں نے آنکھوں کو دیکھا تو سرما لگا ہوا تھا. آنکھوں کو دیکھا تو سرما, زور سے بولیے, سرما. کون سا سرما؟ ہاشمی سرما, نیشنل سرما, پاکستان کا, فرانس کا, چائنا کا. سیدہ تو کہتی آنکھوں کو دیکھا تو سرما لگا تھا. وہ کون سا سرما تھا جو لگا تھا؟ مازاق کا کاجل لگا تھا. یہ کوئی دنیا کا سرما نہیں تھا بلکہ اللہ کی قدرت کا سرما لگا تھا جو اللہ نے محبوب کی آنکھوں میں لگا کر بھیجا ہے. کہا کہ میں نے آنکھوں کو دیکھا تو سرما لگا ہوا, جسم کو دیکھا تو غسل دیا ہوا, میں نے آپ کے جسم کو دیکھا ختنہ ہوا, سر کو دیکھا سر کے بالوں پر تیل لگا ہوا, اور جسم پاک معمر مطہر, پیشانی رب کی بارگاہ میں جھکی ہوئی, ہاتھ امت کی بخشش کے لیے اٹھے ہوئے, لب حرکت کر رہے تھے. کان لگا کے سنا تو میرے آقا کہہ رہے تھے ربی حبلی امتی, اے اللہ میری امت کی بخشش فرما. یہ حضور کی آمد ہے, یہ میری آقا کا کمال ہے. کبھی غور تو کریں, جو نبی آتے ہی آپ کو یاد کرے, سفر میں جائے تو امتی کو یاد کرے, حضر میں جائے تو امتی کو یاد کرے. غار ہیرا میں میرے آقا رو رو کر امت کو یاد کرتے رہے, غار ثور میں امت کو نہ بھلائے, معراج میں گئے تو امت کو نہیں چھوڑا, معراج سے آئے امت کو نہیں چھوڑا. حتیٰ کہ وہ قبر جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے, آج اونا بھی باریاں ماریاں نے. محمد بوٹیا جھوٹا ہی جگ سارا, کملی والے دیاں سچیاں یاریاں. آج ماں بھی پیچھے ہے, آج باپ بھی پیچھے ہے. آج تیرا دوست جو کہتا تھا تیرے ساتھ جان دیں گے, کوئی لیٹا ہے قبر میں تیرے ساتھ. ماں بھی پیچھے ہے, باپ بھی پیچھے. آج قبر کے اندر بھی تجھے دیدار کروایا ہے تو آمنہ کے لال نے تجھے دیدار کروایا. قبر میں بھی تیرا ساتھ نہیں چھوڑا, کیونکہ لجپال پریت نو توڑ دے نہیں, جیدی باں پھڑ دے پھر یہ ایسا بازو پکڑتے ہیں کہ قیامت کے دن بھی تجھے اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ تجھے جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخل نہیں کر دیا جائے. یہ حضور کی شفاعت ہے. دیکھیں میرے دوستو, توجہ کریں, آج تو نبی کی عظمت کو تولا جا رہا ہے, نبی کے مقام کو. مولوی صاحب ترازو لے کر بیٹھے, اتنا علم تھا, اتنا نہیں تھا, اتنی توجہ تھی, اتنی نہیں تھی. میں نے کہا کبھی غور تو کریں کہ آج ہمارا چہرہ سلامت ہے, یہ تمہاری فیر لولی کریم کا کمال نہیں ہے, یہ حضور کی آمد کا صدقہ ہے. ہاں جی, پہلی امتوں کے تذکرے پڑھ کے دیکھو. حضرت عثمان کہتے ہیں کہ میں آقا کے قریب سے گزرا, میرے آقا رو رہے تھے. کہ حضور کیوں روتے ہیں بندہ نواز؟ آقا نے فرمایا میں نے دعا کی ہے اللہ میری امت کا حال قوم لوط کی طرح نہ کرنا, میری امت کا حال قوم سمود کی طرح نہ کرنا جس طرح تو نے ان پر عذاب نازل کیا ہے. حالانکہ اس امت میں اتنے گناہ ہیں پہلی امتوں نے سوچے بھی نہیں تھے, لیکن ہم پر فضل ہو رہا ہے. اللہ فرماتا ہے جب تک حبیب تو ان میں موجود ہے میں عذاب نازل نہیں کروں گا. اللہ اکبر. تو سیدہ کہتی ہیں کہ میں نے آنکھوں کو دیکھا, آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا. اچھا ہم بچے تھے جب اسکول جاتے تھے, ہماری مائیں ہماری آنکھوں میں سرما لگاتی تھی. سرما کیوں لگاتی ہیں مائیں؟ تاکہ نظر ٹھیک رہے, نظر ٹھیک رہے. تو اللہ نے اپنے حبیب کی آنکھوں میں سرما لگا کے بھیجا. ہماری آنکھیں ٹھیک رہتی ہیں کہ ہم سرما لگاتے رہیں. جس کی آنکھوں میں اللہ نے سرما لگا کے بھیجا ہے, ہماری نظر کیا ہے اور محبوب کی نظر کیا ہے, فرق کرنا. کیا بولیے؟ فرق. اب یہ 2 منٹ کی توجہ آپ نے میری طرف رکھنی ہے, پھر چاہے میری طرف سے سو جائیں, کوئی مجھے حرج نہیں, لیکن 2 منٹ توجہ میری طرف تاکہ میں بات سمجھا لوں. انسان کی نظر چاہے بالکل ٹھیک ہو, کوئی نظر کے اندر ڈیفیکٹ نہ ہو, ڈاکٹر کی زبان میں اس نظر کو ایک لفظ کہا جاتا ہے 6/6. کیا 6/6. اس کی نظر ٹھیک ہے, اس کے سارے پوائنٹ ٹھیک ہیں, اس کی نظر میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں, بالکل ٹھیک ہے. وہ نظر جو بالکل ٹھیک ہے
اس کے باوجود بھی ہماری نظر میں 5 طرح کی خامیاں رہتی ہیں. کتنی؟ سارے بولے. 5 خامیاں رہتی ہیں. پہلی خامی، ہماری آنکھیں آگے دیکھتی ہیں، پیچھے. سارے بولے پیچھے نہیں دیکھتی. اب میں آگے دیکھ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا پیچھے کیا ہو رہا ہے. آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا محبوب کی آنکھوں کا کیا کمال ہے. کیا اللہ نے اپنے حبیب کی آنکھوں کو کیا یہ خامی رکھی ہے جو خامی ہماری آنکھوں میں ہے؟ آئیے، صحیح بخاری، کتاب کا نام صحیح بخاری. قرآن کے بعد سب سے افضل اعلیٰ کتاب اگر ہے صحیح بخاری، اس کی اس کتاب کے اندر حدیث موجود ہے. میرے آقا علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ صفیں باندھ کر کھڑے ہیں. یارو بتاؤ وہ کتنے خوش قسمت صحابہ ہوں گے کہ جن کا امام محمد مصطفیٰ ہوگا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. کتنے خوش قسمت صحابہ کہ جو حضور کے پیچھے کھڑے ہو کر نمازیں پڑھتے ہوں گے. اللہ اکبر. صحابہ کہتے ہیں کہ حضور نے نماز پڑھائی. نماز پڑھاتے پڑھاتے میرے آقا نے فوراً اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیا. کیا کیا؟ آسمان کی طرف. میری طرف دیکھیں، اس طرح کیا آقا نے، ہاتھ بلند کیا اور اس طرح کیا، پھر نیچے کیا. قدم آگے بڑھایا، پھر قدم پیچھے کر لیا. سلام پھرا، میرے آقا نے نماز پڑھا لی، مکمل ہو گئی. صحابہ نے پوچھا بندہ نماز کیا وجہ؟ آپ نے ہاتھ ایسے کیا، پھر آپ نے قدم آگے کیا، پھر پیچھے کر لیا. اس بات سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی کا خیال آنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. میں نے کہا صحابہ کو تو دیکھو، صحابہ مصطفیٰ کو بھی دیکھا کرتے تھے، رب کی نماز بھی پڑھا کرتے تھے، حضور کی ایک ایک ادا کو دیکھتے تھے. تصور مصطفیٰ کا. آقا آپ نے ہاتھ ایسے کیا، قدم آگے کیا، پھر پیچھے کیا، وجہ کیا ہے؟ تو میرے آقا کھڑے کہاں ہیں؟ مدینہ میں. کہاں؟ سارے بولے مدینہ میں کھڑے ہیں. اللہ اکبر. یہ حدیث پاک میں بعد میں بیان کروں گا، پہلے میں پہلی والی بات کو پورا کر دوں. ہماری آنکھیں آگے دیکھتی ہیں، پیچھے نہیں دیکھتی. حضور نماز پڑھا رہے ہیں اور نماز کی حالت کے دوران پیچھے کوئی حرکت ہو گئی جو نماز میں نہیں ہونی چاہیے. میرے آقا نے سلام پھیرا، فرمایا کس نے حرکت کی ہے؟ یہ صحابہ خاموش، جواب نہیں دے رہے. فرمایا کس نے یہ کام کیا؟ خاموش. تیسری دفعہ پھر پوچھا حضور نے یہ کام کس نے کیا؟ کوئی نہ بولا. فرمایا قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس طرح میں محمد آگے دیکھتا ہوں میں پیچھے بھی دیکھا کرتا ہوں، پیچھے بھی دیکھتا ہوں. میں تمہارے رکوع بھی جانتا ہوں، میں تمہارے سجود بھی جانتا ہوں. دیکھو ہماری آنکھیں آگے دیکھتی ہیں، پیچھے نہیں دیکھتی، مگر مصطفیٰ کی آنکھیں آگے بھی دیکھ رہی ہیں، پیچھے بھی دیکھ رہی ہیں. جس نبی کی آنکھ کا مقابلہ نہیں ہے تو ذات کا مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہ پہلی بات پوری ہو گئی کہ ہماری آنکھوں میں یہ خامی ہے. ہماری آنکھیں آگے دیکھتی ہیں، پیچھے نہیں دیکھتی، مگر حضور آگے بھی دیکھتے ہیں اور پیچھے بھی دیکھتے ہیں. اب میری طرف دیکھیں، میں اب دیکھ رہا ہوں آپ کو. اگر میری آنکھوں کے سامنے پردہ آ جائے، اب میں دیکھ سکتا ہوں آپ کو؟ پردہ آ گیا، اب میں نہیں دیکھ سکتا. اب دیکھنا کہ حضور کی آنکھوں کے سامنے اگر پردہ آ جائے کیا تب بھی حضور دیکھتے ہیں؟ اب پوائنٹ نوٹ کریں کہ پردہ اگر حضور کی آنکھوں کے سامنے ہو کیا تب بھی اللہ کا نبی دیکھتا ہے؟ تو یہ ہے جو حدیث میں نے پہلے شروع کی وہ بیان کر رہا تھا. آقا نے ہاتھ بلند کیا، قدم آگے بڑھایا. صحابہ نے سلام پھیرنے کے بعد پوچھا آقا وجہ کیا ہے؟ ہاتھ بلند کر رہے ہیں، قدم آگے بڑھا رہے ہیں. تو میرے آقا نے فرمایا میں کھڑا مدینے کی سرزمین پہ تھا اور میری نگاہیں جنت الفردوس میں تھی. کہاں تھی جنت کہاں ہے؟ چیچا پتنی میں، او اسلام آباد میں، افریقہ کے بر اعظم میں کہاں ہے؟ پہلا آسمان یہاں سے کتنا دور ہے؟ کوئی جانتا ہے؟
5000 سال کا سفر، پہلے آسمان کا، دوسرا آسمان پھر 5000 سال کا سفر، ساتوں آسمان 35,000 سال کا سفر، پھر پہلا آسمان، دوسرا آسمان لوہے کا، تیسرا آسمان تانبے کا، چوتھا آسمان چاندی کا، کسی نہ کسی دھات کا بنا ہوا وہ آسمان ہے، اور میری آقا کی آنکھوں کے سامنے کسی آسمان کا پردہ باقی نہیں رہ رہا۔ میرے آقا ساتوں آسمانوں سے اوپر، سدرۃ المنتہا سے اوپر، پھر آگے جنتیں شروع ہوتی ہیں۔ ایک جنت ماوا ہے، ایک جنت نعیم ہے، ایک جنت سلسبیل ہے، ایک جنت الخلد ہے، ایک پھر جا کر 8 جنتوں کے بعد جنت الفردوس آتی ہے۔ میرے آقا کھڑے مدینہ میں ہیں، لیکن مدینہ میں کھڑے ہو کر میرے آقا کا ہاتھ مبارک جنت الفردوس میں پہنچ جاتا ہے، تو بھلا بتاؤ جس نبی کا ہاتھ جنت میں پہنچ سکتا ہے تو اس نبی کی آنکھوں کا کمال کیا ہوگا؟ یہ میرا ہاتھ یہاں تک پہنچ رہا ہے، یہاں تک، وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن نظر پہنچ سکتی ہے۔ حضور کہتے ہیں میرا ہاتھ جنت الفردوس میں انگوروں کا خوشہ میں نے پکڑ لیا۔ جہاں تک ہاتھ کی طاقت ہے، نظر کی طاقت زیادہ ہے وہاں سے آگے، کہ نظر زیادہ دیکھ سکتی ہے۔ تو دیکھیں کہ جس نبی کا ہاتھ جنت الفردوس میں ہے تو نبی کی نبوت کا، آنکھوں کا کمال کیا ہوگا؟ آنکھیں کہاں تک پہنچتی ہوں؟ آقا نے فرمایا کہ میں نے انگوروں کا خوشہ پکڑ لیا، میں زمین پہ لانا چاہتا تھا، پھر میں نے کہا کہ اگر یہ کھاتے رہیں قیامت تک تو یہ خوشہ تو ختم نہیں ہو سکتا، یہ ختم ہو سکتے ہیں، کیونکہ جنت کی نعمت کو فنا نہیں ہے۔ یا رسول اللہ آپ نے قدم آگے بڑھایا پھر پیچھے کیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ حضور نے فرمایا کہ میں نے جنت میں دیکھا، پھر میں نے کہا چلو دوزخ کو بھی دیکھوں۔ جب میں نے دوزخ کا مشاہدہ کیا وہ اللہ کے عذاب سے بھڑک رہی تھی، پھر میں نے قدم آگے کیا، جب عذاب بہت زیادہ تھا پھر میں نے قدم پیچھے کر لیا۔ حضور کیوں؟ فرمایا میں نے دوزخ میں سب سے زیادہ عورتوں کو جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ کس کو؟ سارے بولے عورتوں کو۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا وہ عورتیں جنہوں نے اپنے شوہروں کی نافرمانی کی ہے، میں نے ان کو ان کے سر کے بالوں کی چوٹیوں کے ساتھ لٹکتے ہوئے جہنم میں دیکھا۔ ویسے تو سیدھا مطمئن ہو گئے اسے، چلو جان چھٹی ہو جاتی ہے جی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اگر میری شریعت کے اندر اگر سجدہ جائز ہوتا، میں بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے۔ 4 لوگ ایسے ہیں جن کو جنت میں جانے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی، ان میں سے ایک وہ عورت ہے اس حال میں مری، اس کا شوہر اس پہ راضی تھا۔ آج ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اپنے شوہروں کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر جاتی ہیں، ہماری غیرت کہاں چلی گئی؟ آج شوہر کے اندر اتنی توجہ رہی نہیں کہ وہ پوچھ نہیں سکتا کہ تو کہاں گئی تھی۔ اگر بازار کے اندر اگر سودا سلم بھی لینے جانا ہے تب بھی شریعت اجازت نہیں دیتی کہ شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی قدم نہیں رکھ سکتی، چاہے سگا باپ بھی مر جائے جب تک شوہر اجازت نہ دے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری جنتیں ہماری ماں کے قدموں تلے ہیں، اور ہماری ماں کی جنت ہمارے باپ کے قدموں تلے۔ ماں کی جنت کہاں ہے؟ باپ کے قدموں تلے۔ اس بات کی طرف توجہ رکھیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا جہنم میں جلتے ہوئے، اور دوسری طرف یہ بھی پہلو دیکھیں کہ جہاں آقا علیہ السلام نے عورتوں کے حقوق بتائے، شوہر کے حقوق بتائے، وہاں عورتوں کے حقوق بھی بتائے۔ سارا دن مزدوری کرنے والا وہ شخص کہ جو جا کر مستری کے ساتھ مزدوری کرتا ہے، جھاڑو کے ساتھ ریت اکٹھی کرتا ہے، جب شام کو گھر جاتا ہے تو بیوی کہتی ہے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جھاڑو لگا دو، تو یہ کہتا ہے کہ میں جھاڑو لگاؤں،
میری مردانگی ہے، میں گوارا نہیں کرتا، میری غیرت گوارا نہیں کرتی، سارا دن تو مزدوری کرتا رہا، جھاڑو لگاتا رہا، اب گھر آ کر تجھے کیا ہو گیا؟ بڑے بڑے شہروں میں جا کر، باہر کے ملکوں میں جا کر ہوٹلوں کے برتن دھوتا رہا، لیکن گھر کے برتن دھوتے ہوئے شرم آتی ہے۔ سید عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میرے سر میں درد تھا، آقا آ گئے، میں نے کہا یا رسول اللہ گھر کی کنیزہ چھٹی پہ ہے، میرے سر میں درد ہے، کھانا بنانا ہے۔ جب حضور نے سنا کنیزہ چھٹی پہ ہے، فوراً میرے آقا اٹھے، اٹھنے کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے آٹا لیا، گوندا، فرمایا عائشہ آٹا میں نے گوند دیا ہے، روٹی تم پکا کے دے دو۔ یہ حضور کی سیرت، حضور کا کردار۔ کبھی اپنی ازواج کے ساتھ ان کی مدد کرنے میں بھی ان کے ساتھ شامل حال ہوا کریں۔ تو آقا علیہ السلام نے جب یہ سنا عائشہ تیرے سر میں درد ہے، فرمایا یہ تیرا سر درد نہیں کر رہا بلکہ یہ میرا سر درد کر رہا، تیرا درد میرا درد ہے۔ تو ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونا، تو میرے آقا نے دونوں پہلو بتائے، شوہر کے حقوق بھی اور بیوی کے حقوق بھی، دونوں بتائے۔ تو بہرحال میرے آقا کھڑے مدینہ میں ہیں، لیکن نظر میرے آقا کی جنت الفردوس میں ہے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے پردہ آ جائے ہم دیکھ نہیں سکتے، مگر میرے آقا کی آنکھوں کے سامنے ساتوں آسمانوں کا پردہ بھی آ جائے وہ بھی حائل نہیں ہوتا۔ میرے مصطفیٰ ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، جنت میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، ہم روشنی میں دیکھتے ہیں، اندھیرے میں نہیں۔ دروازے اگر بند کر دیے جائیں مسجد کے، لائٹیں بند کر دی جائیں، مجھے نہیں پتا ہوگا کون کون بیٹھا ہے، بند کمرہ ہے، لائٹ نہیں ہے، حالانکہ باپ بیٹا دونوں بیٹھے ہیں، لیکن سگا باپ ہو کر اپنے بیٹے کو نہیں پہچان سکتا جب تک کہ بیٹا بات نہ کرے، اس کی آواز اس کے کانوں تک نہ پہنچے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں دوسرے کو پہچاننے کے لیے نور کی ضرورت پڑتی ہے۔ کس کی؟ نور کی۔ میں نے کہا اگر باپ بیٹے کو پہچانے تو نور کی ضرورت پڑتی ہے، اگر رب کو پہچاننا ہے تو محمد کے نور کی ضرورت پڑے گی، اللہ کے حبیب کے نور کی ضرورت پڑے گی، اس طرح تو ہمیں رب کی پہچان نہیں ملے گی۔ اللہ اکبر۔ تو ہماری آنکھیں دن میں دیکھتی ہیں، روشنی میں دیکھتی ہیں، لیکن رات میں اندھیرے میں۔ اب دیکھنا کہ کیا اللہ کے حبیب دن میں بھی دیکھتے ہیں رات میں بھی؟ سید عائشہ سے پوچھتے ہیں، آپ نے فرمایا جس طرح اللہ کا نبی دن میں دیکھا کرتا تھا ویسے رات کو بھی دیکھ لیا کرتا تھا۔ 15واں سپارہ، پہلی آیت، سبحان الذی اسری بعبدہ، یہ وہ واحد معجزہ ہے جو اللہ نے بیان کرنے سے پہلے خود ہی سبحان اللہ کہہ دیا۔ تم بولو نہ بولو، اللہ سبحان اللہ کہہ رہا ہے۔ پاک ہے وہ ذات، لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات، جس نے سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ او بھائی بلا سیر رات کو ہوتی ہے کہ دن میں؟ دن میں ہوتی ہے نا۔ ہم نے اگر مری کے پہاڑ دیکھنے ہوں، اگر رات میں جائیں گے ہمیں کیا پتا یہ پہاڑ ہے کیا ہے؟ ہم نے تو دیکھنا ہو سیر کرنی ہو دن میں کرتے ہیں، لیکن یہاں مالک فرما رہا ہے میں نے سیر کرائی اپنے محبوب کو رات کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ فرمایا بندو وہ تمہاری آنکھیں ہیں جو دن میں دیکھتی ہیں رات کو نہیں دیکھتی، مگر میرا محبوب دن میں بھی دیکھ رہا ہے رات کو بھی دیکھ رہا ہے۔ یہ حضور کی آنکھوں کا کمال ہے۔ تو تین باتیں ہو گئی۔ چوتھی بات، ہماری آنکھیں ایک حد تک دیکھتی ہیں، لمیٹڈ، 1 کلومیٹر تک، 2 تک، بس دوربین لگا لیں، پھر اس کی بھی ایک حد ہے، 8 کلومیٹر تک، پھر اس کی بھی ایک حد ہے، اور دوربین لے آئیں وہ کہیں گے یہ 16 کلومیٹر تک دکھاتی ہے، بس اس کے آگے ہم نہیں دیکھ سکتے۔ ہم قریب سے دیکھتے ہیں، دور نہیں دیکھتے۔ اب دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی کی نگاہ کا عالم کہاں تک ہے، میرے آقا کہاں تک دیکھتے ہیں۔ تو آئیے حدیث پاک ہے، میرے آقا کھڑے مدینہ میں، جنگ ہو رہی ہے ملک شام میں، سینکڑوں میلوں کا سفر ہے، راستے میں پہاڑ ہیں، پتھر ہیں، درخت ہیں، کتنے میل سفر ہے، جنگ ہو رہی ہے ملک شام میں۔ آقا مدینے میں صحابہ کو بھیجا، 3000 صحابہ، مد مقابل 1 لاکھ ہرکل کے سپاہی۔ صحابہ مل کر حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ ہمارے دوست صحابہ وہاں پر ہیں، بتائیں
جنگ کے کیا حالات ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری نظروں کے سامنے جنگ کے حالات سامنے ہیں، اب جھنڈا زید ابن حارثہ کے ہاتھ میں ہے۔ جھنڈا کس کے ہاتھ میں؟ زید بن حارثہ کے ہاتھ میں، وہ شہید ہو گئے۔ اب جھنڈا جعفر ابن طیار کے ہاتھ میں، ان کے دونوں بازوں کو کاٹ دیا گیا، اب وہ بھی شہید ہو گئے، لیکن اللہ نے ان کو جنت میں اڑنے کے لیے پر عطا فرما دیے ہیں، اب وہ بھی شہید ہو گئے۔ اب جھنڈا کس کے پاس؟ فرمایا اب جھنڈا عبداللہ ابن رواحہ کے ہاتھ میں، وہ بھی شہید ہو گئے۔ یا رسول اللہ اب کس کے ہاتھ میں؟ فرمایا اب جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد ابن ولید کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ نے اس کے ہاتھ میں فتح عطا فرما دی۔ اور بھائی وہاں کوئی ڈرون کیمرے نہیں لگے ہوئے، وہاں وائی فائی کنیکشن نہیں ہے، وہاں کوئی لائیو ٹیلی کاسٹ نہیں چل رہی، وہاں میڈیا والے نہیں ہیں جو میس کمیونیکیشن کو یہاں دکھا رہے ہیں، جو لائیو پروگرام چل رہا ہے، نہیں، کھڑے میرے آقا مدینہ میں ہیں لیکن ملک شام کے حالات بتا رہے ہیں۔ ارے جو نبی مدینہ میں کھڑے ہو کے ملک شام کو دیکھ سکتا ہے، وہ گنبد خضرا میں بیٹھ کر 12 چک کے غلاموں کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ ہماری نظریں ایک حد تک کمال کرتی ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ کھڑے مدینہ میں ہیں لیکن نظریں میرے آقا کی ملک شام میں۔ تو اللہ نے اتنا کمال محبوب کی آنکھوں کو عطا کیا۔ پانچویں چیز، ہماری آنکھیں تب تک دیکھتی ہیں جب تک کہ وہ سامنے کوئی موجود ہو۔ مثلا میں 1 گھنٹہ پہلے یہاں نہیں تھا، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ 2 گھنٹوں کے بعد میں یہاں نہیں ہوں گا، آپ مجھے، او بھائی جب بندہ ہی نہیں ہے تو پھر دیکھنا کیا ہے؟ سمجھ آئی بات؟ کیونکہ جب تک بندہ ہے، مثلا اب یہ سپیکر پڑا ہے، آپ اس کو اٹھا کے باہر لے جائیں، پھر بھی میں کہوں کہ سپیکر پڑا ہے، آپ کہیں گے مولوی صاحب اب عقل کا علاج کرائیں۔ جب سپیکر ہی نہیں ہے تو پھر دیکھ کیسے رہے؟ اور جب تک چیز موجود ہوتی ہے بندہ تب تک دیکھتا ہے۔ لیکن آئیے، یہ تو خامی ہماری آنکھ کی ہے، اللہ نے اپنے حبیب کی آنکھ کو کیا رتبہ دیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ میرے آقا نے فجر کی نماز پڑھائی۔ کون سی؟ فجر کی نماز پڑھا کے میرے آقا سلام پھیرا اور اپنے غلاموں کی طرف چہرہ کر لیا، اور چہرہ کرنے کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا پڑے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور اتنا مسکرائے کہ حضور کے دندان مبارک نظر آنے لگے، حضور کے دندان نظر آنے لگے۔ صحابہ کے اندر ہلچل مچ گئی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دل کیا کہ پوچھیں تو صحیح آقا سے، حضور آپ کے مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ ایسے تھوڑی پوچھ لیتے تھے، کسی کا دل آتا تو حضور سے پوچھ لیتے، حضور روئے کیوں، حضور آپ ہنسے کیوں؟ نہ، اتنی جرت نہیں ہوتی تھی حضور کے صحابہ میں کہ آگے بڑھ کر سوال کرتے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے 2 بندے رکھے ہوتے تھے جو آقا سے بڑھ کر پوچھتے تھے، کہ ایک کا نام ابو بکر صدیق تھا، ایک کا نام مولا علی شیر خدا تھا۔ ہم دونوں کو آگے کرتے، آپ پوچھیں حضور سے، آپ پوچھیں کہ آقا کے رونے کی وجہ کیا ہے، آقا کیوں ہنسے ہیں، کیوں مسکرائے ہیں۔ صحابہ مسئلہ حل کر دیتے تھے، قربان جائیں صحابہ کی عظمت پہ۔ تو مولا علی شیر خدا آپ آگے پڑھے، بندہ نواز، آپ نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد آپ مسکرائے، آپ کے دندان نظر آنے لگے، وجہ کیا ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ میں نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد ابھی میں تمہاری طرف دیکھ ہی رہا تھا، اچانک میری نظروں کے سامنے قیامت کا دن آ گیا۔ کون سا دن بولیے؟ وہی قیامت آ گئی ہے۔ قیامت تو ابھی تک نہیں آئی، لیکن میرے مصطفیٰ مدینہ میں مسجد نبوی میں نماز پڑھائی، فرمایا قیامت کا دن میرے سامنے، قیامت کا دن میرے سامنے۔ ایک بندہ گنہگار ہے، اللہ کا دربار لگا ہے، عدالت لگی ہے، گنہگار کو لایا گیا، نامہ اعمال کو کھولا گیا۔ جب اس کے نامہ اعمال کھلے وہ ڈر گیا، دل ہی دل میں کہنے لگا، وہ میں نے چھوٹا سا وہ گناہ کیا تھا کہیں وہ نہ آ جائے، وہ جھوٹ بولا تھا کہیں وہ نہ آ جائے، وہ چوری کی تھی وہ نہ آ جائے، وہ ڈاکہ ڈالا تھا کہیں وہ نہ کھل جائے، ڈر رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اچانک رب کی طرف سے حکم آیا، اے فرشتوں، میں نے اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا۔
عدل کرے تھے تھر تھر کنبڑ اچیاں شانہ والے فضل کرے تھے بخشے جاون میں جے بھی دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں فضل کی دولت عطا کر دے. عدل کا معاملہ ہمارے ساتھ نہ کرے. اگر اس نے پکڑ لیا تو وہ چھوٹی سی برائی کو دیکھ کے پکڑنے پر قادر ہے. اگر بخشنے پہ آ جائے تو چھوٹی سی نیکی کو دیکھ کر بخش دیتا ہے. تو ہم نے دیکھا نہیں صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے, بنی اسرائیل کی وہ عبادت گزار عورت تہجد بھی پڑھتی ہے, روزہ بھی رکھتی ہے, عبادتیں بھی کرتی ہے, لیکن اس نے ایک بلی کو پیاسے باندھا رکھا. جب مر گئی اللہ نے جہنم میں ڈالا. آقا نے فرمایا تم جانتے کیوں جہنم میں گئی؟ فرمایا اس نے ایک جانور پر ظلم کیا, اس جانور پر ظلم کی وجہ سے اللہ نے ساری باتیں مردود کر کے جہنم میں ڈال دیا. کہاں ہی باتیں گئی وہ ساری؟ چھوٹی سی اس بات کو پکڑا. ہماری نظر میں تو وہ چھوٹی ہے لیکن مالک پکڑ لیتا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اور دوسری طرف فرمایا فاحشہ عورت بنی اسرائیل کی رقاصہ ناچتی ہے, گاتی ہے, اور یہی اس کا کاروبار ہے. بدکار عورت ہے, لوگ اس کے قریب بیٹھنا پسند نہیں کرتے, دور بھاگتے ہیں کہ یہ زانیہ عورت ہے. ایک دن رات کو اپنا پروگرام کر کے واپس جا رہی ہے, دیکھا پیاسا کتا ہے, پیاس کی وجہ سے زبان لٹک رہی ہے. اس نے دیکھا پانی کی وجہ سے زبان لٹک رہی ہے, پیاسا ہے. گلے میں سے دوپٹہ اتارا, پاس ایک کنواں تھا وہاں نہ رسی نہ ڈول, گلے میں سے دوپٹہ اتارا, اس کو رسی بنایا اور پاؤں کی جوتی کو اس نے برتن بنایا اور باندھ کر لٹکایا کنویں میں. چند چلو بھر پانی لیا اور وہ پانی لے کر اس پیاسے کتے کو پلا دیا. میرے آقا نے فرمایا اللہ نے اس کے گناہوں کو نہیں دیکھا, اس کتے پر رحم کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس عورت کو جنت عطا فرما دی ہے. بخشنے پہ آئے, چھوٹی سی نیکی کو دیکھ کر بخش دیتا. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں. خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر, سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہر ہندوستان کا ہر پیر و جوان بے تاب ہو جائے. آپ نے کہا کہ اگر کسی ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو سارے مسلمانوں کو تڑپنا چاہیے. تو بہرحال قیامت کا دن ہے, ایک گناہ ہے, وہ کہہ رہا کہ کہیں وہ گناہ نہ کھل جائے, وہ گناہ نہ کھل جائے, ڈر رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں. رب نے فرمایا فرشتوں اس کے سارے گناہ نیکیوں میں بدل دو. جب یہ حکم آیا, اب وہی بندہ جو کہتا تھا کہیں فلاں گناہ نہ کھل جائے, اب فرشتوں سے خود کہتا وہ میں نے فلاں کبیرہ گناہ کیا تھا وہ بھی تو لاؤ نا, وہ بھی تو سامنے لاؤ. وہ کہیں گے ابھی تو کہہ رہا تھا وہی وہ گناہ نہ کڈو, اب تو کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑا جو گناہ کیا تھا وہ بھی لاؤ. کیا وجہ ہے؟ کہا تب اللہ کی طرف سے آفر نہیں ملی تھی, اب اللہ نے میرے اوپر کرم کر دیا ہے, لہذا جتنا بڑا گناہ ہوگا اتنی بڑی نیکی میں تبدیل ہو جائے گا, لہذا میں کہہ رہا ہوں وہ بڑا گناہ لے کر آؤ. پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب اس نے یہ بات کہی میں اس کی اس بات کو سن کے میں مسکرا پڑا اور میرے دونوں دندان کے جو حصے تھے وہ نظر آنے لگے. اب دیکھیں کہ ہم تب تک دیکھتے ہیں جب تک چیز موجود ہوتی ہے, لیکن ابھی قیامت آئی نہیں, اللہ کا دربار لگا نہیں, عدالت لگی نہیں, گناہگار کو لایا گیا نہیں, اس کے گناہ نیکیوں میں بدلے نہیں. لیکن میرے آقا اتنے سال پہلے مسجد نبوی میں بیٹھ کر قیامت کا منظر دیکھ بھی رہے ہیں, صحابہ کو بتا بھی رہے ہیں. یہ حضور کی نگاہ نبوت کا کمال ہے. ہماری آنکھیں کتنی ہی ٹھیک کیوں نہ ہو پھر بھی 5 خامیاں رہتی ہیں. ہماری آنکھیں آگے دیکھتی ہیں پیچھے نہیں, مگر مصطفیٰ کی آنکھیں آگے بھی دیکھتی ہیں, مصطفیٰ کی آنکھیں پیچھے بھی دیکھتی ہیں. ہماری آنکھیں روشنی میں دیکھتی ہیں, اندھیرے میں نہیں دیکھتی, مگر میرے آقا روشنی میں بھی دیکھ رہے ہیں, اندھیرے میں بھی دیکھ رہے ہیں. ہماری آنکھوں کے سامنے پردہ آ جائے ہم نہیں دیکھتے, لیکن میرے مصطفیٰ کھڑے
گڑھے مدینہ میں ہیں، ساتوں آسمانوں کا پردہ بھی ہو، میرے آقا جنت الفردوس دیکھ رہے ہیں۔ ہماری آنکھوں کے سامنے جب تک بندہ موجود ہو ہم تب تک دیکھتے ہیں، لیکن میرے آقا وہ وقت آنے سے پہلے بھی دیکھ رہے ہیں اور وقت آنے کے بعد بھی اس کا مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ جب آقا کی آنکھوں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا تو حضور کی ذات کا مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے اپنے محبوب کی آنکھوں کو بے مثال بنایا۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے، حضور کی ذات کے ساتھ